شہر میں دھوپ اور چھاؤں کا کھیل جاری، ہوائیں چلنے سے گرمی کا احساس کم ہو گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ہوا میں نمی کا تناسب 81% اور رفتار 18 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ۔ شہر میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ ساری لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کا بھرپور طریقے سے جواب دیں گے، گردوں کا بندوبست پورا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ ان لوگوں کے ساتھ جو صرف پولیٹیکل لوگ ہیں۔ اب کوئی صورت نہیں ہے کہ دہشت گرد کو ہم ناراض بلوچی کہیں، آپ ہمارے پہ حملے کریں اور ہم آپ کو کہیں کہ آپ ناراض بلوچی ہیں، بالکل نہیں ہے۔ ہمارا کام لا اینڈ آرڈر کو انفورس کرنا تھا، ہمارا الیکشن میں کام جو الیکشن کمیشن ہمیں کہتا تھا وہ کرنا تھا۔ اگر کسی کو کہیں پہ کوئی مسئلہ اعتراض ہے تو میرے خیال میں سارے کے سارے لوگ ٹائم لائنز کے اندر عدالت میں جا چکے ہیں۔ دہشت گردوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، حملے کرنے والے ناراض بلوچ نہیں دہشت گرد ہیں۔ پوری قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھرپور جواب دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شدت پسندوں کو دو ٹوک پیغام، کہا دہشت گردی میں ٹی ٹی پی ملوث ہے، پورا بندوبست کریں گے۔ ملک میں انتخابات میں جو ہوا وہ نہیں ہوگا، میرا کام امن و امان برقرار رکھنا تھا۔ جنہیں الیکشن پر اعتراض تھا وہ عدالت جا چکے ہیں۔ گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ کی مساخل میں مسافر بس پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ سردار سلیم حیدر خان اور مریم نواز کا 30 افراد کے قتل پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ بے گناہ افراد کے سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی بھی مذمت۔ گنج بخش فیض عالم مظہری نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما، صوفی بزرگ سید علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی 3 روزہ تقریبات۔ ملک بھر سے عقیدت مندوں کی منتوں اور حاجات کے لیے حاضری، ڈھول کی تھاپ پر دھمالے، زائرین کی دودھ، نان حلیم، گوشت اور چاولوں سے توازے۔ مفتی رمضان سیالوی کی خصوصی دعا کے ساتھ اس نیت کے ساتھ کہ جو عرس مبارک ہے یہ ہمارے لیے آنے والے دنوں کو برکت میں تبدیل کر دے۔ جب جب پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے تو یہ جو دشمن قوتیں ہیں، کہیں یہ شیعہ سنی فساد کی طرف لے کر جاتی ہیں، پاکستان کی فورسز ایسے حالات کبھی نہیں ہونے دیں گی۔ دشمن کوشش ضرور کرے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی آج ہم سب داتا کے اس مزار پہ دعا کریں گے کہ بلوچستان سمیت پاکستان کے پورے حالات بہتر اور سکون والے ہوں۔ گورنر سندھ کی داتا دربار علی حجویری کے مزار پر حاضری، کامران کسوری نے پھولوں کی چادر چڑھائی، ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی۔ کہا حضرت داتا گنج بخش نے برصغیر میں امن اور محبت کا درس دیا، ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کا چہلم عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ حویلی الف شاہ سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس کربلا جامع شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے راستوں پر سبیلوں اور نیاز کا اہتمام تھا۔ جلوس کو 3 درجاتی حفاظتی حصار میں مبنی سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ حساس مقامات پر تعینات اہلکاروں کی حفاظت سخت کی جائے، محکمہ داخلہ کا IG پنجاب کو مراسلہ جاری۔ کہا اہلکاروں کے سر، گردن اور چھاتی کو محفوظ بنایا جائے۔ حساس آپریشنز کے دوران بلٹ پروف جیکٹ اور ہیلمٹ کا استعمال بھی یقینی۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت داتا گنج بخش پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات، 12 SP سمیت 7000 سے زائد پولیس اہلکار ڈیوٹی پر مامور۔ مرکزی جلوس، روٹس اور حساس امام بارگاہوں پر سنائپرز الرٹ رہیں، واک تھرو گیٹس نصب کیے، کیمراز نے نگرانی کی۔ بجلی صارفین پر 46 ارب 99 کروڑ روپے کا مزید بوجھ ڈالنے کی تیاریاں۔ نیپرا نے تقسیم کار کمپنیوں کی درخواست پر سماعت مکمل کر لی۔ نیپرا اپنا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرے گا۔ درخواست کی منظوری کی صورت میں بجلی 1 روپے 90 پیسے مزید مہنگی ہو جائے گی۔ لیسکو افسران کی انوکھی منطق، ٹرانسفارمر خود ٹھیک کرنے کے بجائے نجی میکینک سے ٹھیک کروانے لگے۔ چیف لیسکو کا نوٹس، نجی میکینک سے ٹرانسفارمر ٹھیک کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ ٹرانسفارمر صرف لیسکو ورکشاپ سے ٹھیک کروانے کی ہدایت کی۔ تاجر دوست اسکیم، مہنگی بجلی کے خلاف تاجروں کے احتجاج کا معاملہ۔ FBR کا احتجاج روکنے کے لیے تاجروں سے رابطہ۔
ایف بی آر نے تاجروں کو آج بات چیت کی دعوت دے دی۔ ایف بی آر کا تاجروں کے تمام حقیقی مطالبات کو قبول کرنے کا فیصلہ۔ جماعت اسلامی کی جانب سے کل ہڑتال کا معاملہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی اپیل پر ہڑتال کی کال دی گئی۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری کی مال روڈ کے تاجروں کو ہڑتال میں شرکت کی دعوت۔ تاجر برادری نے شہر بھر میں مکمل ہڑتال کی یقین دہانی کر دی۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مشن، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پرائز کنٹرول پر خصوصی اجلاس۔ سیکریٹری انڈسٹری احسان بھٹا نے پرائز کنٹرول چیکنگ بار بریفنگ دی۔ پاکستان ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق صوبے میں اشیاء خورنوش کے نرخ دوسرے صوبوں کی نسبت کم ہیں۔ پاکستانی چاول برآمد کنندگان کے لیے سنہری موقع، انڈونیشیا نے 3.5 لاکھ ٹن چاول کا ٹینڈر جاری کر دیا۔ چاول کے ٹینڈر کی تاریخ 3 سپتمبر مقرر کی گئی ہے۔ انڈونیشیا حکومت نے بھی پاکستانی چاول برآمد کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں گروپ بندیاں، پارٹی پالیسی کے خلاف افراد کو عہدہ دیے جانے لگے۔ پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑنے والے امیدوار کو لاہور تنظیم کا نائب صدر بنا دیا۔ عبدالکریم کلواڑ پی ٹی آئی لاہور کا نائب صدر مقرر۔ پنجاب اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کے چیئرمین کا انتخاب ہوا۔ راجہ عبدالحنیف قائمہ کمیٹی وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ سیکریٹری جنرل چودھری عامر حبیب نے ممبر صوبائی اسمبلی کو چیئرمین کا نوٹیفیکیشن دیا۔ مولانا فضل الرحمان کا جامعہ مدنیہ جدیدیہ رائیونڈ کا دورہ۔ مولانا فضل الرحمان سے امیر جمعیت علماء اسلام پنجاب سید مولانا محمود کی ملاقات۔ پنجاب تنظیم سازی اور 7 سپتمبر کو مینار پاکستان میں ہونے والی ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت اجلاس جنرل اور سروسز ہسپتال میں جاری ری ویمپنگ منصوبے کا جائزہ۔ وزیر صحت کی 31 اگست تک جنرل ہسپتال کے مزید 4 آپریشن تھیٹرز مکمل فعال کرنے کی ہدایت۔ کہا ری ویمپنگ منصوبے میں معیار اور شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویژن ڈیجیٹل پنجاب۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں آن لائن رہائشی بلڈنگ پلانز کی منظوری کا آغاز۔ شہری ایل ڈی اے سے گھر بیٹھے آن لائن رہائشی نقشوں کی منظوری کروا سکتے ہیں۔ نقشوں کی منظوری کی درخواست، نقشہ ایپ لوڈ، پروسیسنگ، چالان سب آن لائن ہی ہوگا۔ دستک پروگرام کے ذریعے گھر بیٹھے سروسز کی فراہمی کا آسان بنانے کا فیصلہ۔ چیف سیکریٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس۔ کہا سروسز کی فراہمی بہتر بنانے کے لیے رولز میں ترامیم کی جائیں گی۔ چیئرمین پی آئی ٹی بی نے اجلاس کی تفصیلی بریفنگ دی۔ سپیریئر گروپ کا پاکستان کو معاشی سپیریئر بنانے کا عزم۔ ایم ڈی سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالخالق کی دعوت پر چینی ہیگزنگ الیکٹرک گروپ آف کمپنیز کے وفد کا دورہ لاہور۔ چینی وفد کی ایم ڈی سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالخالق سے ملاقات۔ دونوں ملکوں کے مثالی تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالخالق نے کہا کہ چینی وفد کے دورے کا مقصد پاکستان کو ٹیکنالوجی کے سفر میں آگے لے کر جانا ہے۔ آج کی جو میٹنگ ہے اس کا پرپس یہ ہے کہ کیسے ہم جو ہمارے چیئرمین صاحب کا ویژن ہے کہ کیسے ہم پاکستان کو ماشاءاللہ سپیریئر اور سپریم پاکستان بنا سکتے ہیں اور فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ ہماری جو آئندہ آنے والی جنریشن ہے۔ اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ انرجی کرائسس جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں بوم پہ ہے۔ ہماری انڈسٹری اس وجہ سے بند ہو رہی ہے کہ انرجی کرائسس ہے، ہمارے بجلی کے بل اس قدر زیادہ آ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے یعنی تقریباً 25-30 کروڑ عوام میں ان کا جینا دوبارہ ہو گیا۔ منی لانڈرنگ کیس ایف آئی اے نے چودھری مونس الہی کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا۔ مونس الہی کے ساتھ 6 اور ملزمان کے شناختی کارڈز بھی بلاک ہوئے۔ ملزمان میں عامر سہیل، عمیر فیاض، امتیاز علی شاہ، فرصت علی اور عابد علی شامل۔
जेल अफसरान की तबादलों के बावजूद मनमानियां, सरकारी गाड़ियों को ज़ाती इस्तेमाल करने लगे। नए तैनात होने वाले DIGs और सुपरिटेंडेंट से सरकारी गाड़ियों से महरूम। IG जेल का नोटिस, गाड़ियों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए मुरास्ता जारी। हमारा इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा चैंपियंस कप हो जाए, हमारे पास रिकॉर्ड सारा मेंटेन हो जाए। कुछ था कुछ नहीं था, बहुत सारे प्लेयर्स थे जो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे बट वो ऑन बोर्ड नहीं थे, लिस्टों में नहीं थे। तो उसका बेस्ट हल यही है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी इससे बहुत स्ट्रांग होगी। कौमी क्रिकेट टीम गुज़िश्ता 3 साल से बुरी हालत में है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का एतराफ़। कहा, कौमी टीम में बेहतरी के लिए लॉन्ग टर्म चीज़ों की ज़रूरत है। मेरे पास जादू नहीं, कुछ लोगों का ख्याल है इस्तीफ़ा देकर चला जाऊं। क्रिकेट को ठीक करके ही जाऊंगा, किसी की ख्वाहिश पर नहीं जाऊंगा। PCB का चैंपियंस टीमों के 5 मेंटोर्स का ऐलान। साबिक क्रिकेटर्स मिसबाह उल हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, शोएब मलिक और वक्कार यूनुस शामिल। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि 500 क्रिकेटर्स वसी तजुर्बे से मालामाल हैं, जो क्रिकेट के लिए मुफीद साबित होगा। और चौधरी अब्दुल हमीद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट, बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सिर एजाज मलिक और राना इरफान कामयाब करार। दूसरे मैच में मोहम्मद तारिक और मोहसिन मुजीब फाते रहे। तीसरे मैच में मियां शहबाज और मोहम्मद फकीर ने फतह समेटी।